بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھے محمد وآلہ. محمد وآل محمد علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے، شہدائے کربلا علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے، سید الشہداء علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد وآل. صلوا عليه وسلموا تسليما. مومنین اور مومنات عالم، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، زائرین امام حسین علیہ السلام کی سلامتی اور حفاظت کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بتصدق ایام محرم اپنے بچوں کی سلامتی، ان کی اچھی تعلیم و تربیت اور ان کی جائز حاجتوں کی پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، سلسلہ اعزاء کی ہماری یہ چوتھی مجلس ہے اور عنوان کلام، موضوع سخن ذہن عالیہ میں ہوگا دور حسین علیہ السلام اور دور حاضر. امام حسین علیہ السلام کا زمانہ اور آج کا زمانہ ہمارا زمانہ، ان دونوں میں مماثلتیں کیا ہیں، مشابہتیں کتنی ہیں اور کیا فرق ہے، بہتری آئی ہے یا نہیں. جو بھی آپ نے تاریخ کو اب تک پڑھا ہے، سنا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے علم میں تو یقیناً بہت بہتری آئی ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، سائنس نے ترقی کر لیا ہے. آیا انسانی ذہن و فکر نے بھی ترقی کی ہے یا نہیں؟ انسان وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا یا آج کا انسان بہتر ہو گیا ہے، اچھا ہو گیا ہے، نیک ہو گیا ہے؟ ٹھیک، تو یہ ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن شروع میں دو درخواستیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. پہلی درخواست بہت ہی مختصر سی ہے، دوسری والی درخواست مظاہر مجلس کا حصہ بھی بن سکتی ہے، اور وہ یہ ہے، دیکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ سب کے لیے ہے، صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے لیے. آپ مانتے ہیں؟ زور سے بولیے. اور کیا یہ بھی آپ مانتے ہیں کہ اس پیغام کو عام کرنا چاہیے اور سب تک پہنچانا چاہیے؟ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، یہ سچی بات ہے، لیکن ہو لینے دو میں بیدار کرانے میں فرق ہے یا نہیں؟ کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو خود سے ہو جاتے ہیں، توفیق نصیب ہوتی ہے، شامل حال ہوتی ہے توفیق، ہدایت، ٹھیک ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا جگانا پڑتا ہے، تو اس کو آپ مانتے ہیں، ٹھیک. اور آپ اس کو بھی مانتے ہیں کہ مجلس حسین علیہ السلام اوپن ٹو آل ہے، سب کے لیے ہے.
اس میں مسلمان بھی آ سکتا ہے، غیر مسلمان بھی آ سکتا ہے، سنی بھی آ سکتا ہے، شیعہ بھی آ سکتا ہے، ملحد بھی آ سکتا ہے۔ پابندی ہے کیا؟ نہیں۔ تو اس کی ہی تو ایک خاص بات ہے کہ اس میں یہ ایسی درسگاہ ہے جو سب کے لیے کھلی ہے، ٹھیک ہے، سب کی انٹری یہاں پر الاؤ ہے۔ تو لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے جو مجلس حسین علیہ السلام میں آتا ہے، بھلے ایک ہی آدمی صحیح، ایک مرد ہی صحیح، ایک خاتون ہی صحیح، وہ مہمان ہوتا ہے جناب سیدہ کا۔ کوئی بات غلط بولوں تو میری اصلاح فرمائیے گا بعد میں، ٹھیک ہے؟ تو جناب ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر میں، ہندوستان اور پاکستان میں، اور خاص کر پاکستان میں، ٹھیک ہے، مکس میرج کا کلچر ہے، تو جس کی وجہ سے ہماری عزاداری میں شریک ہونے والے یا ہونے والیاں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے مسلک سے الگ ہوں، مختلف ہوں، لہٰذا ہمارا طور طریقہ، ہماری تہذیب، ہمارا اپروچ نہایت اس طرح سے مثبت ہونا چاہیے کہ انہیں لگے کہ وہ اپنی جگہ آئے ہوئے ہیں، ان کو اتنا مانوس لگے یہ جگہ جتنے کہ ہمیں یہ جگہ مانوس لگتی ہے۔ اب آپ چونکہ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، اشارہ کافی ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کوئی بھی ہمارے عمل کی وجہ سے، دیکھیے گا میں بارہا یہ بات مختلف جگہوں پر کہہ چکا ہوں، میں کوئی بھی ایسی بات ممبر سے نہیں کہہ سکتا، بھلے یہاں پر اثر نہ ہو، کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں میری بات سن کر کسی مومن کو انڈائریکٹلی نقصان پہنچا ہو، قیامت کے دن میں جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ کسی کی زندگی خطرے میں پڑ جائے میری کسی سٹیٹمنٹ سے، گفتگو سے، ایسی گفتگو سے، تو قیامت کے دن میں ذمہ دار بنوں گا اور مجھ سے سوال جواب کیا جائے گا، میرا محاسبہ ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ جس سے جو ہے نا وہ جناب ناراضگی پیدا ہو، آنے والے، قریب آنے والے، اور دور ہو جائے اور بھاگ جائے۔ کسی کو میں بھگانے کا ذمہ دار بن جاؤں مجلس حسین علیہ السلام سے، میں قیامت کے دن میرا محاسبہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے یہ جو کہا گیا احب اللہ من احب حسینہ، اللہ دوست رکھے گا اس کو جو حسین کو دوست رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کے ذیل میں کتنی واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے۔ ایک واقعہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کے بعد نتیجہ آپ خود اخذ کر سکتے ہیں۔ یہ کسی معمولی کتاب کا واقعہ نہیں ہے، علامہ امینی مرحوم صاحب الغدیر نے لکھا ہے، غالباً 6ویں جلد میں واقعہ ہے، ٹھیک؟ اور واقعہ کیا ہے؟ بحرین میں ایک ناصبی فیملی تھی، میاں بیوی تھے، ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور انہوں نے نذر کیا کہ اگر ہمارے یہاں بیٹا ہوگا، اللہ بیٹا عطا کرے گا، تو ہم اس بیٹے کو تیار کریں گے کہ زائر حسین علیہ السلام کا قتل کرے جا کر۔ واہ! اور اللہ نے بیٹا عطا کیا، 18 سال کا ہو گیا، بڑا ہو گیا، اور تیار کر کے بصرہ کے راستے انہوں نے عراق بھیج دیا۔ وہ چل کر گیا، جو بھی اس وقت صورتحال تھی، تو جو زائرین بصرہ سے عراق کی طرف جاتے ہو، کربلا کی طرف جاتے ہیں، تو کسی کمینگاہ میں بیٹھا، کسی گڑھے کے اندر، کھڈے کے اندر بیٹھا، انتظار کرتے ہوئے کہ کوئی زائر یہاں سے گزرے گا تو میں اس کا قتل کروں گا، اس لیے کہ میرے ماں باپ نے نذر کی ہوئی ہے، اور تھکا ہوا تھا کہ آنکھ لگ گئی، سو گیا، ٹھیک؟ جب سو گیا تو اس نے خواب میں کیا دیکھا؟ قیامت برپا ہوئی ہے، اور جتنے مجرم لوگ ہیں، غلط لوگ ہیں، قاتل ہیں، ان کو گرفتار کر کے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور اس کو بھی فرشتے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آواز آتی ہے اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس نے صرف نیت کی ہے، ابھی اس نے قتل نہیں کیا کسی کا، اور دوسری وجہ یہ تھی
کہ جب یہ سو گیا تھا، زائرین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے سے گزر رہے تھے، ان کے پاؤں کی گرد خاک اس کے سر پر گری، اس کے چہرے پر گری. وہ جب سر پر وہ خاک اور گرد گری ہے تو وہ بھی حب حسین علیہ السلام کا حصہ بن گئی ہے. تو لہٰذا حب حسین علیہ السلام کے تصدق میں اسے معاف کر دیا جائے. اور اٹھنے کے بعد اس نے توبہ کیا اور سیدھے راستہ آ گیا. اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب اس گرد و خاک پائے ظاہر حسین علیہ السلام کی اتنی تاثیر ہے تو ایک مومن کی دوسرے مومن کے بنسبت کتنی ذمہ داری ہوگی، کتنی تاثیر ہوگی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے علماء فرمایا کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ ہیں نا، توجہ سے سن رہے ہیں؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. یہ جو کسی کی میت واقع ہوتی ہے، ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں، سنیے اب فتوے دیکھ لیجئے گا، فتوے لمبے ہیں، سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں. آپ جب نماز میت پڑھتے ہیں نا، نماز میت میں جو مولانا نماز پڑھاتے ہیں یا آپ پڑھتے ہیں، اس میں ایک فقرہ ہے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اے اللہ اس میت کے بارے میں ہم سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں جانتے. چاہے وہ مرحومہ ہو یا مرحوم ہو، پڑھنے والے مولانا یا ساتھی یہ پڑھتے جملہ ہے. کیا اس میں سچائی ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ کے دوست کے بارے میں، آپ جانتے ہیں اس مرحوم یا مرحومہ کے بارے میں، بہت ساری چیزیں جانتے ہیں کہ جو صحیح نہیں ہیں اور صحیح نہیں کی، چونکہ کوئی بھی خیر مطلق نہیں ہے سوائے معصومین علیہ السلام کے. لیکن آپ یہ جملہ بولتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں. وہ گواہی کس کے سامنے دے رہے ہیں؟ کسی ڈسٹرکٹ کورٹ کے سامنے، جج کے سامنے، کسی ہائی کورٹ جج کے سامنے، کسی سپریم کورٹ جج کے سامنے، اور اللہ کے سامنے گواہی دے رہے ہیں. اور اللہ کو تو پتا ہے کہ آپ گواہی جو دے رہے ہیں کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے. لیکن ہمیں یہی بولا گیا ہے، یہی سکھایا گیا، ہم پڑھتے ہیں جانتے ہوئے، یہ پڑھتے ہیں. تو آپ ظاہری طور پر لگ رہا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، مولانا جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. ظاہری طور پر یہی لگتا ہے نا. کسی نے معصوم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے انا لا نعلم منہ الا خیرا یا منہا الا خیرا، اے خدا اس میت کے بارے میں سوائے خیر کے ہم کچھ نہیں جانتے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس خیر سے مراد ہماری ولایت اور ہماری محبت ہے. تو لہٰذا چونکہ ہم جانتے ہیں کچھ ہو یا نہ ہو اس کا عمل، لیکن محبت ضرور کرتا تھا، لہٰذا آپ گواہی دیتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک اور مرتبہ بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دوسری چیز میں مسلسل مجلس میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں، تیاری کی بات کر رہا ہوں. کسی کو یہ غلط نہ ہو جائے میں خدا نخواستہ جنگ کی تیاری کرا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا، نہ میں جذباتی ہونا چاہتا ہوں، نہ آپ کو جذباتی بنانا چاہتا ہوں. تیاری سے مراد جنگ و جہاد نہیں ہے، صرف وہ ایک حصہ ہے، یقیناً حصہ ہے. تیاری سے مراد، پریپریشن سے مراد ہر لحاظ سے، تعلیم میں، تربیت میں، اخلاق میں، تہذیب میں، انسانیت میں، شرافت میں، مالی امداد میں، ٹھیک ہے، برادری میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹانے میں، اور مسجد بنانے میں، امام بارگاہ بنانے میں، یتیم خانہ بنانے میں، اور کار خیر میں حصہ لینے میں، سماجی امور میں حصہ لینے میں، اور عیادت کرنے میں، علاج کرانے میں، کسی کی تعلیم میں مدد کرنے میں، یہ ساری چیزیں تیاری کا حصہ ہیں. یہ مت سمجھے گا تیاری جو میں بات کر رہا ہوں کہ تیار کتنے تیار ہیں تو بس تیار ہو کے چلیے وہاں. میرا مقصد یہ نہیں ہے. تو لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں، اور انشاءاللہ پریشان نہیں ہوں گے، اور بھی انشاءاللہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن سنیے، آج کچھ باتیں کرنی ہیں دل کی، تیار ہیں تو میں کروں گا. جناب دیکھیے، ہم یہاں آئے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا حق ہے. یاد رکھیے گا
کمپلیکس کا شکار مت ہوئیے گا کبھی. نہ امریکہ کینیڈا گوروں کا ہے، نہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، نہ پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ سنیوں کا ہے. ساری دنیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں بنی ہے. حدیث قصہ میں کھلے کھلے لفظ ہیں کہ اے اہل بیت رسول، ہم یہ سب خلق نہ کرتے اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا. مانتے ہیں نا کہ بھئی یہ سورج کی گرمی، چاند کی چاندنی، ستاروں کی چمک دمک، یہ بارشیں، یہ برکھا، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ پہاڑ، یہ آبشار، یہ ندیاں، یہ دریائیں، یہ بہتی ہوئی کشتیاں، چلتی ہوئی کشتیاں، ٹھیک ہے، یہ خوشبو، یہ مہک، یہ پھول، یہ گلستان، یہ سب کچھ خلق کیا آپ کی وجہ سے. جب آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ گوروں نے ہمیں پناہ دی، یہ گورے بھی کل ہیں یا نہیں تھے یہاں، یہ ان کو آئے ہوئے بھی 250 سال سے زیادہ نہیں ہوا ہے. یہ آپ کو بتا دوں، یہ چالاک تھے، تیز تھے، جلدی آ گئے، ذرا ہم دیا. بقول مولانا صادق حسن صاحب کے کہ مسلمان کام کرنے کے بعد سوچتا ہے، اور ہندو کام کرتے وقت سوچتا ہے، اور یہود و نصارہ کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں. ہم پچھتانے والوں کے میں سے ہیں. بدقسمتی سے ایک مرتبہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. دل کی باتیں بتا رہا ہوں. دیکھیں 2+2=4 کی طرح باتیں ہیں، کوئی پریشان کرنے والی بڑی بڑی بھونڈا باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جناب. اب آپ سنیے جناب، تو یہاں آپ کمائیے، علم حاصل کیجئے، بچوں کو پڑھائیے وغیرہ، لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے. معصوم نے فرمایا انہو لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها الا بها. تمہاری جو قیمت ہے نا، کم سے کم وہ جنت ہے. جنت سے کم قیمت پہ اپنے کو مت بیچو. اگر ہماری نگاہ میں خدا نہ خواستہ یہ گرین کارڈ یا امریکہ کا پاسپورٹ، یہاں کی نیشنلٹی جنت کے برابر ہے، تو میں آپ سے بحث ہی نہیں کرنا چاہتا. چونکہ جو آخرت کو جن کا ایمان نہیں ہے تو ان کے لیے ہو سکتا ہے یہ ملک بھی جنت ہو سکتا ہے ان کی نگاہ میں، لیکن آخرت پر جن کا ایمان ہے تو ان کے لیے یہ راستہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، جنت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو عزیزان گرامی غور فرمائیے گا کیا عرض کرنا لے جا رہا ہوں، اور وہ کیا ہے. لہٰذا ہم کہ ایسا نہ ہونے کے پائے اتنی تعلیم ہم نے حاصل کی، اتنا جو ہے نا علم حاصل کیا، یہاں آ کر چند درہم و دینار کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیں. قرآن یہ کہتا ہے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چند درہم کے بدلے بیچ ڈالا. یہ قرآن کہتا ہے بھائیوں نے، یوسف کے بھائیوں کو یوسف کی قیمت نہیں معلوم تھی. اور جب بازار مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام تولے گئے تو وہ تو جسمانی طور پر تو تول سکتے تھے، ان کے وزن کے حساب سے سکے تو مل سکتے تھے، لیکن جو روحانیت اور معنویت کے حساب سے ان کو کوئی تول سکتا تھا؟ کوئی تول سکتا ہے رسول کو؟ کوئی تول سکتا ہے نبی کو؟ نہیں نا. اسی طرح سے مومن کو بھی کوئی تول نہیں سکتا. ہم اپنے آپ کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ کیوں کریں کہ ہم جو چھوٹے ہیں یہ بڑے ہیں، ہمارا گھوڑا ان کے گدھے کے برابر. جب یہ احساس کمتری آ جائے گا تو لہٰذا آہستہ آہستہ سے ایمان ضائع ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں، ایک مرتبہ صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر. بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے حضور، ہمارے حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. عید جمعے کے دن نماز پڑھا رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے. ایک دفعہ قرآن کا سورہ جمعہ کی آخری آیتیں اسی پر ہیں. اس زمانے میں مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا. ٹھیک، قحط پڑا ہوا تھا. تو قافلہ راشن لیے ہوئے، اناج لیے ہوئے شام کی طرف سے آیا. قافلے والے جب آتے تھے تو طبلہ وبلہ بجاتے تھے، اعلان کرتے تھے خاص انداز میں. تو مدینے میں لوگ رسول کی نماز جمعہ کے لیے آئے ہوئے تھے. آواز سنی، ہم دیر کر دیں تو ختم ہو جائے گا. ایک نکلا، وہ بھی میں بھی نکل جاؤں، کیا فرق پڑا. دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، چوتھا نکلا، سب چلے گئے. بے جز 8-10 آدمیوں کے حضرت علی علیہ السلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، حضرت
عمار اور حضرت سلمان، حضرت ابوذر نام لکھے گئے ہیں ان کے 8-10 آدمیوں کے، ان سب کے علاوہ سب چھوڑ کر چلے گئے. قرآن کہتا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے پیغمبر تم کو کھڑا ہوا چھوڑ کر یہ چلے گئے. اور حضور نے فرمایا اگر یہ سب چلے جاتے تو خدا ان پر عذاب نازل کرتا تھا. چند لمحے کے لیے چھوڑ کر گئے تو خدا نے مذمتی طور پر قرآن کو آیت کو نازل کیا. اور ہمارے آخری امام کا نام ہی قائم آل محمد ہے. 1150 سال سے کھڑا ہے، 1150 سال سے کھڑے انتظار کر رہا ہے، وہ ہماری تیاری دیکھ رہا ہے. وہ نہیں آ رہا. کون سے مدارس کے؟ الغیبت منا. مرحوم شیخ توسی کہتے ہیں غیبت جو ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے نہیں، وہ ہماری وجہ سے ہے. اگر آج ہم تیاری ظاہر کریں کل ظہور فرمائیں گے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. نہیں آ رہے ہیں اس لیے ہم تیار نہیں ہیں. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. ورنہ عزیزان گرامی یہ دنیا آپ کے لیے بنی ہے. ہمارا حق چھینا گیا. فدق سے لے کر آج تک ہمارے حقوق چھینے جا رہے ہیں، ہم پر سانکشنز لگے ہیں، اور ہمیں جو کچھ ملا ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے حق سے. غیروں نے سب نے ہمارا حق چھینا ہوا ہے. ہمیں اپنے علم سے، اپنی صلاحیت سے اپنا جائز حق واپس لینے کا ہمیں حق ہے، ہمیں لیں. لیکن حق لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان کو ہم بیچ ڈالیں، ایمان کے ساتھ سودا کر لیں. ٹھیک ہے؟ اور محبت آل محمد علیہ السلام کے ساتھ سودا کریں، مودت آل محمد علیہ السلام کے ساتھ سودا کریں. عزیزان گرامی دیکھیے، کسی کی وفات ہو جاتی ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، غم ہوتا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، 1 دن 2 دن، مہینہ 2 مہینے 6 مہینے سال تک غم رہتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس طرح سے بنایا انسان کو، انسان بھول جاتا ہے. ایک ہی غم میں جو 1400 سال سے باقی وہ غم حسین علیہ السلام، ٹھیک ہے، وہ ختم نہیں ہوا. اور جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ غم تازہ ہے، ابھی ہوا. اور دنیا کے اہل قلم جناب حیران ہیں، ششدر ہیں کہ جتنی کتابیں کربلا کے بارے میں لکھی گئی ہیں کسی اور چیز کے بارے میں نہیں لکھی گئی ہیں، اور آج تک اس کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی ہے. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ کربلا کو ہم نے سمجھ لیا، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کربلا شناسی مجھے مل گئی. علی اصغر کی مسکراہٹ پر کتابیں لکھی جائیں گی لیکن ختم نہیں ہوں گی. قاسم علیہ السلام کے اس جملے کو کوئی تفسیر کر نہیں سکتا، اے چچا اہلا من الاصل، شاہ خدا میں مرنا شہد سے زیادہ شیرین ہے. اس پر کتنی چاہیں کتابیں لکھ لیں آپ. سن رہے آپ؟ اور جب امام حسین علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے مدینے سے مکہ اور مکے سے کوفے کی طرف، پر سوار تھے، اچانک آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا. تو حضرت علی اکبر علیہ السلام ساتھ ساتھ چل رہے تھے. پوچھا بابا اس وقت آیت استرجاع پڑھنے کا کیا مطلب، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، تو کیا کہا امام حسین علیہ السلام نے؟ فرمایا بیٹا میری آنکھ لگی تھی، ایک منادی ندا دے رہا تھا، یہ قافلہ جا رہا اور اس کے پیچھے پیچھے موت آ رہی ہے. تب حضرت علی اکبر علیہ السلام نے ایک سوال کر لیا. سوال یہ کیا، السنا علی الحق، کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا بالکل ہم حق پر ہیں، حق کے ساتھ ہیں. کہا پھر خوف کس بات کا، موت ہم پر آ کر پڑے یا ہم موت کے منہ پہ چلے جائے. اس کا نام تیاری. مقصد یہ ہے کہ دیکھیے جب معاویہ کی موت واقع ہوئی، انتقال کر گیا، تو انتقال ہوا اس کا رجب میں، اور رجب ہی کے مہینے میں خط آیا ولید کے پاس، یزید کا، مدینے کے گورنر کے پاس، کہ امام حسین علیہ السلام کو بلا کر بیعت لے لے. یہ سب کچھ چند دنوں میں ہوا، اور چند دنوں کے اندر اندر تیاری ہوئی، قیام کا اعلان ہوا، آپ مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا, یہی ہے نا. اور آپ وہاں سے کہاں گئے؟ مکہ. 28 رجب کو گئے, 3 شعبان کو پہنچے, اور 8 ذوالحجہ کو آپ وہاں سے نکلے. پورے 4 مہینے مکہ مکرمہ میں تھے. 4 مہینے لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حاجی آ رہے ہیں, اور آپ سب کو بتا رہے ہیں حالات حاضرہ سنا رہے ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں دور حاضر, حالات سنا رہے ہیں. 4 مہینے رہے, ایک آدمی مکے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں گیا. اور تو ہماری تو تیاری 1150 سال سے ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو تیاری کتنے تھی؟ 4 مہینے آپ نے بتا دیا. اچھا, لوگ حج کر رہے تھے, حاجیوں کی کمی نہیں تھی. لوگ عمرہ کر رہے تھے, عمرہ کرنے والوں کی کمی نہیں تھی. طواف کر رہے تھے, گاڑیاں بھی تھیں, اذانوں کی آوازیں بھی تھیں, حجاب بھی تھا. میں اس کا مخالف نہیں, بولنا یہ چاہ رہا ہوں. قرآن کی قرآت بھی تھی, تلاوت قرآن بھی ہو رہا تھا, لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بھی ہو رہی تھی. لیکن روح عبادت حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. یہ کیا چیز, کون سی چیز سبب بن گئی بھائی کہ نانا کی وجہ سے نماز پڑھی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا, نانا نے بتایا نا نماز پڑھنا چاہیے, رسول اللہ نے بتایا نا روزہ رکھنا چاہیے, حج کرنا چاہیے. کعبہ کس نے بنایا؟ امام حسین علیہ السلام کے جد امجد نے بنایا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا نا, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا نا. تعمیر کعبہ حضرت علی علیہ السلام اور جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد نے بنایا تھا, اور انہی کی اولاد کی سرپرستی کرتے ہوئے آ رہے تھے. آج کیا ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو اکیلے جانے دے رہے ہیں؟ طواف ہو رہا تھا, معصوم نے کیا فرمایا؟ لوگ طواف کرنے کے بعد اگر ہماری طرف نہیں آئیں گے تو ان کے طواف میں, جاہلیت کے طواف میں کوئی فرق نہیں رہے گا. سارا فلسفہ امامت یہی ہے. دیکھیے, آج سید تھوڑا اشارہ کر رہے تھے, میں تھوڑا تفصیل سناتا ہوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بلند آواز میں, محمد و آل محمد. قرآن کی آیت ہے 124 سورہ بقرہ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, جب اللہ نے کچھ کلمات کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم علیہ السلام کلمات میں پوری طرح سے کامل ہوئے اور پاس ہو گئے. تمام کیا انہوں نے, پوری طرح سے ایگزام پاس کر لیا. جب پاس کر لیا تو اللہ نے ایک ریوارڈ کے طور پر کہا تم پاس ہو گئے ہو, اب ہم تم کو ریوارڈ دے رہے ہیں, انعام دے رہے ہیں. انعام کیا تھا؟ قال انی جاعلک للناس اماما, کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے کے لیے جا رہا ہوں, تمام لوگوں کا. ٹھیک ہے, حالانکہ پہلے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بندے خدا, بندوں کی خواہشیں ہوتی. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی. اس کے بعد نبی بنائے گئے, بہت بڑا عہدہ, اللہ سے خواہش ظاہر نہیں کی میری نسل میں نبوت رہے گی یا نہیں. اس کے بعد رسول بنائے گئے. صاحب بڑے 5 رسولوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, اولو العزم پیغمبر میں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواہش نہیں کی کیا یہ رسالت میری نسل میں چلے گی. اس کے بعد خلیل بنائے گئے, خلیل الرحمان کہلائے, خلیل اللہ کہلائے, اللہ کے دوست کہلائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد بھی خلیل اللہ کہلائے گی, لیکن کہا جب امام بنانے کے لیے جا رہا ہوں تو ایک خواہش جاگی. قال ومن ذریتی, کیا میری ذریت میں بھی یہ امامت باقی رہے گی؟ یہ دعا نہیں کی کہ تو میری ذریت میں امام بنا دے, پھر ہر آنے والا امام بن جاتا. نہیں, سوال کیا. سوال کرنا ان کا حق تھا, کیا میری ذریت میں امامت باقی رہے گی؟ اللہ نے یہ نہیں کہا ہاں, اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا نہیں. ہاں کہتا تو مسئلہ ہو جاتا, نہ کہتا تو مسئلہ ہو جاتا. اللہ نے ایک اصول دے دیا. وہ کیا کہا؟ قال لا ینال عہدی الظالم, یہ میرا جو امامت کا عہدہ ہے نا, یہ خاص عہدہ, یہ ظالم ان تک نہیں پہنچتا. ظالم امام نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے, اب ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی تعریف یہ ہے
عدالت کے مقابل میں ظلم آتا ہے. ہر وہ چیز جو اس کی جگہ پر نہ رکھی جائے وہ ظلم ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم شرک ہے. تو جس نے بھی شرک کیا لمحہ بھر کے لیے بھی وہ امام نہیں بن سکتا. ہمارے برادران اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے نام کے ساتھ وہ رضی اللہ تعالی عنہ کم لکھتے ہیں, کرم اللہ وجہہ لکھتے ہیں. وہ اس لیے لکھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بتوں کے سامنے پوجا نہیں کی, فرش عبادت نہیں کی, سر نہیں جھکایا بتوں کے سامنے. یہ وہ خود مانتے ہیں. ٹھیک. اب آپ سنیے, آپ کی خدمت پر عرض کرنا چاہتا ہوں. امامت اتنا بڑا عہدہ چونکہ ذمہ داری بڑی ہے. جتنی امام کی ذمہ داری ہے کسی اور کی نہیں. ٹھیک ہے. امام کائنات کا ہوتا ہے, امام جن والانس ہے. رسول خدا کی زندگی تک اختلاف ظاہر نہیں ہوا, محدود رہا. رسول خدا چاہ رہے تھے یہ بات کنفرم ہو جائے, پکی ہو جائے. قلم و دواد آپ نے مانگی, قلم و دواد آپ کو نہیں دی. آپ کی وفات کے بعد بدقسمتی سے اختلاف ہو گیا. ایک گروہ سقیفہ کا ہو گیا, ایک گروہ غدیر کا ہو گیا. جو سقیفہ کو فالوور تھے انہوں نے خلافت کو اپنایا, جو غدیر کے ماننے والے تھے انہوں نے امامت کو اپنایا. دو مکتب فکر سامنے آئے, خلافت اور ایک امامت. خلافت اور امامت میں فرق کیا ہے؟ بس یہاں سے میں آپ مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں. جب تک عہدہ اس کو نہیں ملے گا, جب تک کرسی نہیں ملے گی, وہ خلیفہ نہیں کہلائے گا. گھر سے جب چل رہا تھا وہ خلیفہ نہیں تھا, کرسی پہ بیٹھا تو خلیفہ. ٹھیک. امام کیا ہے؟ گھر میں ہے تو بھی امام ہے, بازار میں ہے تو امام ہے, محراب میں ہے تو امام ہے, صلح میں ہے تو امام ہے, جنگ میں ہے تو امام ہے. خلیفہ اول خلیفہ دوم کے زمانے میں خلیفہ نہیں تھے. خلیفہ دوم خلیفہ سوم کے زمانے میں خلیفہ نہیں. تو برعکس کر دوں, خلیفہ دوم کے وقت رعایت ہے, خلیفہ دوم خلیفہ اول کے زمانے میں رعایت ہے. علی علیہ السلام خلیفہ اول کے زمانے میں امام تھے, خلیفہ دوم کے زمانے میں امام تھے, خلیفہ سوم کے زمانے میں امام تھے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدر صاحب, میں نے آپ کی خدمت 2 مرتبہ درخواست دے دیا, ممبر رسول سے درخواست دے رہا ہوں. ایک سرفراز صاحب کو جہاں سے جانے مت دیجیے, ایک شبیر صاحب کو یہاں سے جانے مت دیجیے, باقی آپ کی مرضی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب سنیے, آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ خلیفہ اول کے زمانے میں امام, خلیفہ دوم کے زمانے میں امام, خلیفہ سوم کے زمانے میں امام. خلافت کے لیے کہیں پر نہیں لکھا ہے کہ عصمت اور علم شرط ہے. جاہل بھی ہو سکتا ہے خلیفہ بن جائے, لیکن امامت کے لیے عصمت اور علم شرط ہے. اقتدار کرسی شرط نہیں ہے, حق امامت ہے. یہ امام کا حق ہے کہ اسے حکومت کا موقع دیا جائے. امام کے ہوتے ہوئے اس کی اجازت کے بنا کوئی اور حکومت کر نہیں سکتا, وہ غصبی حکومت کہلائے گی. مگر یہ کہ امام کی اجازت ہو, امام کی اجازت سے کوئی نمائندہ کسی جگہ پر حکومت کر رہا ہے تو پھر وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. تو عزیزان گرامی, امام ہے, اسے کرسی ملے یا نہ ملے, اسے اقتدار ملے یا نہ ملے, وہ تو اس کا حق ہے. لیکن خلافت جہاں کرسی ہٹی, پروٹوکول ہٹا, ایکس کہلاتا ہے. فارمر پرائم منسٹر آف انڈیا, فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان, وہ فارمر ہو جاتا ہے کل, سابق. ٹھیک ہے. لیکن امام کے لیے سابق نہیں ہے. 1400 سال گزر گئے, حضرت علیہ السلام پہلے ہی امام ہے. 1400 سال گزر گئے, امام حسن مجتبیٰ دوسرے امام ہے. 1400 سال گزر گئے, حضرت امام حسین تیسرے امام ہے. 1150 سال سے امام زمان علیہ السلام پردہ غیب ہے, لیکن وہ 12ویں امام ہے. ٹھیک ہے نا. عزیزان گرامی, امام کے لیے شرط یہ ہے کہ معصوم ہو, اور علم ایسا کہ کائنات اس سے بڑا کوئی عالم نہیں.
وہ یہ نہ کہتا ہو کہ میں سوچ کر بتاؤں گا، کل آ جانا بتاؤں گا، فلاں سے معلوم کر لو، ادھر پوچھا فوراً جواب دے دیا، اور خلیفہ دوم کے کہنے پر کہ سوچے بھی نہ کیسے آپ جواب دے دیتے ہیں، تو کہا بتاؤ ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5 انگلیاں ہیں۔ کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہ اس لیے نہیں سوچا کیونکہ معلوم ہے کہ ہر چیز علی کے لیے اسی طرح سے معلوم ہے۔ اب کیسے ہو سکتا تھا؟ نانا کا نام لے کر دادا کا کام کر رہا تھا یزید، کلمہ کے نام پر غیروں کے ایجنٹ پہ کام کر رہا تھا۔ حسین خاموش بیٹھ سکتے تھے؟ ہو نہیں سکتا تھا۔ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے کہا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذونی، میرے نانا کی دین کی بقا اگر میرے قتل سے ہے تو تلوار آؤ، حسین تیار ہے۔ حسین خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ بھئی آپ چھوڑ کر آئیں، بار بار اپنے وطن کو یاد کرتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب حسین نے مدینہ کو چھوڑا یقین تھا اب مدینہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کس طرح سے ودا کیا ہوگا؟ جب رسول خدا مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے نا، مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے نا، بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے اور پتا تھا ایک دن واپس آؤں گا، لیکن یہ مدینہ چھوڑ کر گئے تھے، یقین تھا مجھے واپس نہیں آنا ہے۔ عزادارو دیکھیے گا، میں بار بار کیوں یہ باتیں آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہور کمانڈر ہے، 1000 فوج اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور عہدیدار ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے آپ کو اس تعریف کے لیے، اس عہدے کے لیے بیچ نہیں سکتا، لہٰذا کم سے کم مجھے جنت کے مقابلے اپنے آپ کو بیچنا ہوگا۔ ٹھکرا دیا عہدے کو، ٹھکرا دیا اس ظاہری رسپیکٹ کو، کہا کہ نہیں مجھے حسینی کیمپ میں جانا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے گا، حسینی کیمپ کی طرف چلا، اپنے بیٹے کو لے کر چلا، اور میرے پاس وقت نہیں ہے میں کیا کروں؟ کہا بیٹا تم نہیں رہے ہو، التش کی آواز آ رہے خیموں سے، بیٹا میں ہی ذمہ دار ہوں، میری وجہ سے حسین یہاں آئے ہیں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، بیٹا تیاری کر لو۔ ایک مرتبہ اور باپ اور بیٹے امام حسین علیہ السلام کی خیمہ گاہ کی طرف بڑھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب حور نے کہا اپنے بیٹے سے بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو تاکہ میں نہ دیکھ سکوں، اور بیٹا جب آقا حسین آئے تو مجھے بتا دینا۔ سر کو جھکائے ہوئے بیٹے کے ساتھ جا رہے، ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر، پوچھا بیٹا خیریت ہے؟ کہا بابا میں دیکھ رہا ہوں جناب علی اکبر استقبال میں آ رہے ہیں۔ دوسری مرتبہ کہا اللہ اکبر، کہا بیٹا خیریت ہے؟ کہا بابا میں دیکھ رہا ہوں عباس علمدار ہمارے استقبال میں آ رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ بڑے زور سے کہا اللہ اکبر، پوچھا بیٹا خیر تو ہے؟ کہا دیکھ رہا ہوں کہ خدا کا حسین ہمارے استقبال میں آ رہے ہیں۔ ادھر حسین آئے، حور نے اپنے سر کو قدم گائے حسین پر گرا دیا، حسین کے قدموں پر اپنے سر کو گرا دیا۔ مولا کیا میرے لیے معافی ہے؟ کیا مجھے معاف کر دیا جاؤں گا؟ مولا میں گنہگار ہوں، مولا میں شرمندہ ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے اٹھایا، اور میں بھی معاف کرتا ہوں، میرا خدا بھی معاف کرتا ہے، تم نے دل سے توبہ کر لی ہے، تم نادم ہو، آ جاؤ سینے سے لگ جاؤ۔ ایک مرتبہ کہا اور تم میرے مہمان ہو، میں کیا کروں؟ پانی تک نہیں ہے کہ میں تم کو پلا سکوں۔ ایک مرتبہ نے کہا مولا مجھے شرمندہ نہ کریں، بس مجھے موقع دے دیں، میرے بیٹے کو اجازت دے دیں، مرنے کی اجازت دے دیں، تاکہ سب سے پہلے میرا نام شہیدوں میں آ جائے، تاکہ سب سے پہلے میرے بیٹے کا نام شہیدوں میں آ جائے۔ عزادارو ایک مرتبہ اجازت ملی، حور کا بیٹا پہلے گیا، لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے اپنے باپ کو آواز دی۔ حور سے پہلے کیا دیکھا؟ آقا حسین پہنچ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، حور نے آقا حسین سے کہا مولا آپ نے زحمت کیوں کی؟ فرمایا اے حور کیا جوان بیٹے کی لاش پر بوڑھا باپ پہنچ سکتا ہے؟ میں کہوں گا ارے عصر عاشور کس طرح سے مولا علی اکبر کی لاش تک پہنچے تھے جب مولا علی اکبر ایریا کر رہے تھے۔ اے مولا حسین یہ آپ ہی کا صبر تھا، یہ آپ ہی کی
انا للہ و انا الیہ راجعون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. جس جگہ جاگے تھے قسمت حر کی وہ دیکھوں گا میں. جس جگہ جاگے تھے قسمت حر کی وہ دیکھوں گا میں. عاصیوں پر کیسے ہوتی ہے عطا لے چل مجھے. جانے والے کربلا کے کربلا 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 لے چل مجھے. روضہ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے. جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے. جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے. ہے جہاں گنجے شہیداں ہے جہاں نہر فرات. گنجے شہیداں ہے جہاں نہر فرات. جس جگہ سید میرا پیاسا رہا لے چل مجھے. جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے. جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے. اس قدر نادار ہوں زادے سفر کچھ بھی نہیں. اس قدر نادار